کل ہم و غم سین جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ۔ مالک الملک، خالق کائنات، پروردگار عالم، ہم کمزور بندے زمین پر بیٹھ کر تیری کریم ہستیوں کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے اکٹھے ہوئے۔ احسان فرما، جس مقصد کے لیے ہم اکٹھے ہوئے وہ مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم، خالق کائنات، ہمارے وہ گناہ نے کبیرہ و صغیرہ جو زمانے کے حسین تک پہنچنے میں رکاوٹ ہیں، جو حر بننے میں رکاوٹ ہیں، وہ معاف فرما۔ پروردگار عالم، خالق کائنات، الہ العالمین، سادات و مومنین کو ایک ہو کر، نیک ہو کر زمانے کے امام کے استقبال کے قابل بنا۔ خالق کائنات، جو مومنین مومنات بیمار ہیں، تنگ دست ہیں، پریشان حال ہیں، ٹینشن میں ہیں، مصیبت میں گرفتار ہیں، برکت امام زمان علیہ السلام سے ان کی بیماری، تنگ دستی، ٹینشن دور فرما، تاکہ یہ ٹھیک ہو کر، ریلیکس ہو کر اپنے زمانے کے امام کی ظہور کی راہ ہموار کرے۔ پروردگار عالم، ہم سب محب ہیں، ہمیں علی کا شیعہ بنا۔ خالق کائنات، ہمارے وہ ورثہ جو دنیا سے چلے گئے، جہاں جہاں دفن ہیں، ہم سب کی دعا ہے جب تیری حجت کا ظہور ہو، ہمارے ورثہ قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے امام کے لشکر میں شامل ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 حسینیت۔ یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا وارث خون حسین۔ مل کے کہا کرو اللہ جل۔ اللہ جل کا مطلب ہے مولا جلدی آ۔ آج تو مومن اپنے مولا کو کہے گا مولا جلدی آ، تم مر گیا تیری قبر پہ مولا آ کے کہے گا مومن جلدی آ۔ مل کے پکارا کر بادشاہ کو، بلکہ یہ نعرہ تیری جلوسوں کی، تیری مجالس کی زینت ہونا چاہیے۔ کائنات کو پتہ ہونا چاہیے یہ بے وارث نہیں، ان کا ایک وارث موجود ہے۔ یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس، یا وارث خون علی اکبر، یا وارث خون علی اصغر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین، المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ للمثقلین، سر الاسرار العلیہ، نور الانوار الجلیہ، معراج العقول، موصل الاصول، اب الوقت و مولا زمان، شریک القرآن، وارث قرآن، مظہر الایمان، کامی الکفر و طغیان، دافع الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب العصر والامر زمان۔ درود پڑھے سردار کے ظہور پر۔ بہت طویل خطاب میں نے نہیں کرنا، لیکن اب حاضر ہوئے ہیں بادشاہ کی مرضی سے، تو کچھ نہ کچھ عرفان کے موتی تری جھولیوں میں ڈال کے جاؤں گا۔ کوشش کرنا ذہن کی گرہ توفیق امام سے کھول کے رکھنا۔ بہت اچھے ہو، بہت اعلیٰ ہو، بہت کمال ہو، مگر ابھی تک اس مقام پہ نہیں پہنچے جہاں مولا دیکھنا چاہتا ہے۔ جرت نہیں کسی کو علم عباس اٹھانا نصیب ہو، مگر وہ جن کو وہ چاہے۔ جرت نہیں کہ زلدنا کی زیارت ہر بندے کو نصیب ہو، مگر وہ جسے وہ چاہے۔ جرت نہیں کسی کو لنگر حسین کا لقمہ شکم میں ڈالنا نصیب ہو، مگر وہ جسے وہ چاہے۔ نہیں جرت کسی کے سبیل حسین کے پانی کا قطرہ شکم میں ڈال سکے،
مگر وہ جسے وہ چاہے. میں نے گفتگو شروع کر دی بغیر تمہیدی بات کیے. میں چاہتا ہوں عرفان کے جو موتی ہیں جلدی جلدی میں آپ کی خدمت میں پیش کر جاؤں. خوش نصیبی ہے ہم سب کی, ہمیں یہ چیزیں نصیب ہوئی. مگر سید خوش نصیب ترین ہیں وہ لوگ جو ان چیزوں کا مقصد سمجھتے ہیں. مہربانی, خوش نصیبی ہماری علم عباس, زلزلہ کی زیارت, کربلا کی مٹی کا سلام, کربلا کا سلام, حسین کے غم میں ہاتھ سینے پہ, یہ خوش نصیبی ہے. مگر خوش نصیب ترین ہیں وہ لوگ جو ان چیزوں کا مقصد سمجھتے ہیں. میری بات وہ سمجھ پائے گا. میں تمہیدی چلو ایک بات کرتا جاؤں, شاید میں اپنی بات پہنچا پاؤں جلدی میں, کہ جو ہر چیز کی مقصدیت پہ غور کرتا ہے, جس کو 10 روپے کی روٹی ملے وہ روٹی کھا کے بس ریلیکس ہو جائے, اس کو میری بات سمجھ نہیں آنی. جو یہ سمجھے گا یہ دانا کب زمین میں گیا تھا, پھر اس کو پانی ملا تھا, پھر اس کو دھوپ چھاؤں ملی تھی, پھر دانے نے ایک تناور ٹہنی کی شکل اختیار کی, پھر اس پہ دانے لگے, پھر سورج کی گرمی آئی, پھر یہ دانا پکا, یہ پکنے کے بعد کاٹا گیا, کٹنے کے بعد تھریشر میں ڈالا گیا, بھوسا دانا علیحدہ کیا گیا, وہاں سے دانا میں گھر لے آیا, گھر والوں نے صفائی کی, صفائی کرنے کے بعد چکی ڈالا گیا, چکی میں اسے پیسا گیا, پیسنے کے بعد گھر آیا, میری خاتون نے گوندا, گوندنے کے بعد توے پہ پکایا, آٹے نے گرمی برداشت کی, تب یہ مجھ پہ قربان ہوا. میں بسم اللہ کروں شفقت کا. شکریہ سید. اس لیے ایک دعا کرتا ہوں, میں وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے بڑی اہم دعائیں بھول گیا بلکہ چھوڑ گیا, کہ دعا کرتا ہوں پیر سجاد شاہ جی, اللہ جو تو ہمیں ان کا صدقہ لنگر کھلاتا ہے حلال کرنے کی توفیق عطا. اگر تکلیف نہ سمجھو, پیچھے والے قدم قدم درود پڑھتے پڑھتے آگے آ جاؤ, ایک ماحول بن جائے. مہربانی. میں نے بہت جلدی جلدی آپ سے اجازت لینی ہے, قدم قدم چلو, جس کا دل کرے بسم اللہ, نہ کرے کوئی بات, توجہ میں طرف رکھنا. میں نے تیری خدمت میں گزارش کی, دانا کہاں سے چلا, کہاں تک پہنچا. دانے نے اپنے آپ کو تیرے اور میرے اوپر قربان کیا. قربان کر کے دانا ہم سے کچھ تقاضا کرتا ہے. کبھی دانے سے پوچھ تو صحیح, اتنی قربانی تو دے کے آیا ہے, تیرا کمال کیا تھا؟ کہتا ہے علی ولی اللہ. ولایت امیر المومنین قبول کرنے کی وجہ سے قربانیاں جھیل کے تجھ تک پہنچا ہوں. سفر میرا طویل ہے, کم از کم 6 مہینے لگے مجھے دانا ڈلنے کے بعد پکنے میں, تجھ تک پہنچنے میں. ذرا غور کر, میرا دانا جب تیرے پیٹ میں آ جائے کوشش کرنا تو بھی ولایت قبول کرنا. سید, آج کل ماشاءاللہ بڑی خوبصورت گفتگو ہمارے اس مقدس ممبر پہ ولایت کے حوالے سے ہو رہی, ہونی چاہیے, لازمی ہے. ایک جملہ میرا بھی دل کر رہا ہے میں ولایت کا آپ کو دیتا جاؤں. میں داد کی خاطر نہیں آیا, کوئی بھی نعرہ نہ لگائے, مجھے طلب نہیں, کچھ لے لو, عرفان کے موتی ہے. تیرے معصوم سے پوچھا گیا مولا ولایت, فرمایا واجب نہیں اوجب ہے. مولا جو ولایت قبول کرے اس کا معیار کیا ہو؟ 2 علموں کے درمیان کھڑا ہوں, میرے واجب الاحترام قابل قدر تشریف فرما ہے, گواہی دیں گے. مولا جو ولایت قبول کرے اس کا معیار, فرمایا جیسے وہ زمین پہ چلتا ہے ویسے پانی پہ بھی چلے. ہوئے ہوئے ہوئے. بات طویل نہ ہو جائے, مقصد پہ غور کر. تو کہاں سے اٹھایا گیا, یہاں لایا گیا. تو اپنی مرضی سے آیا نہیں, کئی رکاوٹیں آ سکتی تھی درمیان میں. تجھے گھروں سے اٹھایا گیا, تجھے کاموں سے نکالا گیا, صف اعضاء پہ بٹھایا. کس نے؟ بانی نے نہیں, ذاکر نے نہیں, مولوی نے نہیں, امام زمانہ نے.
फिर सोच जरूर बुलाया क्यों है बादशाह ने। जो पीर शफकत काज़मी जो ये ज़हन में रखता है ना, मैं हुसैन की मजलिस में सवाब के लिए जा रहा हूं, मुखलिसाना मशवरा है, इस जिक्र में सवाब के लिए ना आया कर, घर बैठ। आसान तरीका बताने लगा हूं, सिर्फ इस घर पे दरूद पढ़, तुझे सवाब मिल जाएगा। तेरा जमाने का इमाम सवाब की खातिर तुझे घरों से उठा के यही नहीं बुलाता। और ये सोच के आता है मैं जाऊंगा मुझे जन्नत मिल जाएगी। मुखलिसाना मशवरा, जन्नत की खातिर जिक्र हुसैन में ना आया कर। दावा किया दलील के बगैर दावा अधूरा होता है, दलील दे गए, ना आया कर जिक्र हुसैन में जन्नत की खातिर। फिर क्यों? वजह यह है इस घर ने जन्नत इतनी आसान कर दी, इतनी आसान कर दी, इतनी आसान कर दी। फरमाया जिस बंदे के दिल के अंदर मच्छर के पर के बराबर हमारी मोहब्बत होगी वो जहन्नम नहीं जाएगा। बाबा जी बातें तो आपकी ठीक है, इस पे गुफ्तगू हो गई तवील चली जाएगी, लेकिन हुसैन इतना करीम है, हुसैन इतना करीम है, कायनात की गली गली कूचे कूचे अपना जिक्र करवा के लंगर पकवा कर बानी से गैर को भी चाहता है ये भी खाए। हो सकता है खाने पे इसको भी अली समझ आ जाए। मेहरबानी, मशकूर मैं आपका। वो इस नीयत से आता है, मैं बहुत जल्दी जल्दी कर रहा हूं, टाइम देना है, इन्होंने भी आगे पढ़ना है, मैंने भी आगे पढ़ना है। वो इस नीयत से आता है आज के बाद ये नीयत खत्म कर दो कि मैं हुसैन के मजलिस में जा रहा हूं, मुझे जन्नत मिलेगी। अल्लाह अकबर। मच्छर का पर कितना बड़ा होता है पीर सजाइशा जी, माइक्रोस्कोपिक व्यू है, आम आंख देख ही नहीं सकती, बहुत छोटा है। इतनी भी मोहब्बत, तेरी मोहब्बत तो और कमाल है। अभी तो जिक्र हुसैन में जन्नत लेने आता है। लो जी, अब इस बात को मैं यही समेट के मैं मकसदियत पे हूं जहां से मैंने बात शुरू की थी, इसलिए कोशिश किया कर सवाब की खातिर ना आया कर। समझ तुझे जमाने के इमाम ने क्यों बुलाया, थोड़ी सी ज़हन की गिरे खोल। खुदा की कसम बादशाह तुझ पे करम करना चाहता है। अभी मेरे से पहले मोहतरम पढ़ रहे थे जनाब फिजा सलामुल्लाह अलैहा का, बहुत खूबसूरत कमाल अंदाज में, शायरी अंदाज में, सुर के अंदाज में कमाल सुना रहे थे। आप भी बड़ी दाद दे रहे थे। दिल करता है ना मोमिन का दाद दे, लेकिन सोच तो जरूर फिजा कमाल पे पहुंच चुकी है, फिजा कमाल पर मौजूद है, लेकिन फिजा तुझे और मुझे और मेरी बहनों बेटे को कहती है तुम कब पहुंचोगे। हाय हाय हाय, यही मेरा दर्द था जो मैं तेरी खिदमत में पेश कर गया। देखो ना यार, मिंबर से हर पढ़ने वाला जनाब सलमान की खूबसूरत गुफ्तगू करता है, जनाब मैसम तम्मार की गुफ्तगू करता है, जनाब बूजर की गुफ्तगू करता है, जनाब हुर की गुफ्तगू करता है। ये तो है ही साहिबान कमाल, लेकिन ये सब कहते हैं तू क्या है। नहीं समझा पाया। और आसान करता हूं, बच्चे बच्चे बुजुर्ग के जहनों तक मेरी बात बैठ जाए। 3 जमाने हमें पढ़ाए समझाए सिखाए जाते हैं चौधरी साहब, एक माजी, एक हाल, एक मुस्तकबिल। नहीं, और आसान करता हूं, थोड़ी देर पहले जो जाकिर साहब पढ़ रहे थे वो आपका माजी है, वो पढ़ चुके हैं। मैं पढ़ रहा हूं, मैं आपका हाल हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मेरे बाद वाजिबुल एहतराम पढ़ेंगे, ये आपका मुस्तकबिल है। और आसान करता हूं, आपने सुबह का नाश्ता किया था, ये आपका माजी है। अभी आप लंगर कर रहे हो जो चले गए हैं, ये आपका हाल है। आप यहां से मजलिस से फारिग होने के बाद, सुनने के बाद जाकर लंगर करोगे, ये आपका मुस्तकबिल है। अल्लाह करे सरकार वफा मेरा ये जुमला समझ जाए, मेरे आने का मकसद पूरा हो जाएगा। खुदा की कसम, सलमान माजी है, सलमान माजी है, मैसम माजी है, बूजर माजी है, कंबर माजी है, ये कमाल कर चुके हैं। और माजी है, तेरा मुस्तकबिल ये है। तेरा जमाने का इमाम दादे की मजलिस में बुलाता है, पूछ मौला से बुलाता क्यों है। सरकार फरमाते हैं वो भी सलमान था, वो भी हुर था, मैं चाहता हूं ये भी मेरा हुर बनेगा। मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया।
میں کیا بنوں گا؟ مجھے تو ہر بندہ جنت کی لالچ لے کے دے کے مجھے چلا جاتا ہے، میں کیا بنوں گا؟ میں بھی تو کچھ بنوں گا نا۔ بچے کو سکول کیوں داخل کراتا ہے؟ پڑھ لکھ کے بڑا آدمی بنے گا۔ شادی کیوں کرتا ہے؟ نسل بڑھے گی۔ کاروبار کیوں کرتا ہے؟ منافع کمائے گا۔ نوکری کیوں کرتا ہے؟ تنخواہ لوں گا۔ گھر کیوں بناتا ہے؟ چھت کے نیچے رہوں گا۔ مجلس میں کیوں آتا ہے؟ میں بھی حر بنوں گا۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، سید سرکار میں مشکل بات کر گیا، اور میں معذرت کے ساتھ ممبر پہ یہ کہہ کے جا رہا ہوں، جو ممبر آنے والے کو حر نہ بنا سکے، سارا دن ذکر جاری، ذکر تو ہے ہی کمال، ذکر کمال، کمال سے کمال ذکر ہے، لیکن یہ ذکر ہمیں سنایا کیوں گیا؟ یہ ذکر ہم تک پہنچایا کیوں گیا؟ میں نے بات کی تھی علامہ عباس کی زیارت ہر ایک کو نصیب نہیں، یہ کیوں نصیب ہے؟ صرف منت مرادوں کے لیے، علم کا بوسہ لینے کے لیے علم موجود ہے؟ نہیں، قسم اس ممبر کی، کبھی ذہن کی گرے کھول کے توفیق مانگ کے پوچھ، علامہ عباس کہتا ہے میں آیا ہوں تجھے باوفا بنانے۔ علامہ عباس ہمیں باوفا بنانے کیسے آیا ہے؟ کہ بہت ساری باتیں ہیں، صرف ایک بتانے لگا ہوں۔ جی علامہ عباس، علم کہتا ہے تو نے بننا ہے باوفا، تو نے کرنا ہے بادشاہ کا استقبال، تو نے بننا ہے ناصر امام، کوشش کر جن آنکھوں سے مجھے دیکھ ان آنکھوں سے حرام نہ دیکھ۔ اس سے آسان انداز میں میں تیری خدمت میں پیغام نہیں پہنچا سکتا۔ جن آنکھوں سے، یہ عام زیارت نہیں۔ سید سرکار کبھی نشست میں حکم کیجئے گا، میں انشاءاللہ علم کے روحانی فائدے بتاؤں گا۔ روحانی کتنے فائدے ہیں، ہم خزانہ سنبھال نہیں رہے۔ اوئے ہوئے ہوئے، جس دن خزانہ سنبھال لیا ہم نے، جب ان چیزوں کی حقیقت کا ہمیں پتہ چل گیا، ہمارا معیار اور ہو جائے گا۔ ابھی تک ہم لالچ میں پھنسے ہیں، یہ وہاں جائیں گے حسین یہ دے گا، وہاں جائیں گے حسین یہ دے گا۔ میں بانیان یہاں تشریف فرما ہوں تو میں ان کی خدمت میں گزارش کر، کبھی بھی کسی پڑھنے والے کو نہ کہا کرو میرے لیے دعا کرنا۔ کیوں؟ تو خوش نصیب ہے، تیرے ذکر میں دعا خود آئی بیٹھی ہے۔ اوئے ہوئے، تو نے کوئی چھوٹا کام تو نہیں کرایا، پورے گھر کو لے کے کریم کربلا آیا بیٹھا ہے۔ اس سے بڑی تیری کیا خوش نصیبی ہوگی؟ اور یاد رکھنا، موالیہ نے حیدر کرار، جب تک لالچ اندر سے نہیں نکلے گی کربلا سمجھ نہیں آئے گی۔ ذرہ برابر بھی لالچ رہی مجھے حسین کیا دے گا، کربلا سمجھ نہیں آئے گی۔ یہ سوچنا میں حسین کو کیا دوں گا نہیں۔ قاضی صاحب، یہ پیر سجاد شاہ جی آپ کے لیے 4 مصرے ہیں، شاعری ماشاءاللہ میں سن رہا تھا، بڑے خوبصورت انداز سے آپ لوگ سن رہے تھے، اللہ کرے تمہارے دلوں اور ذہنوں میں بیٹھ جائے۔ کربلا کے منظر پہ کسی نے منظر کشی کی، وہ کہتے ہیں سجا کے لایا ہے بیٹے کو پہلے حر قربانی۔ میں نے کوئی مشکل بات تو نہیں کی؟ سجا کے لایا ہے پہلے بیٹے کو حر قربانی، کیوں؟ امام وقت کو امداد دینے آیا ہے۔ کہاں ہے؟ قدموں کو چوم لے اے راہب، یہ خود حسین کو اولاد دے لے نہیں۔ بہرحال کوئی نہیں، کوشش کر اپنے دل کے اندر سے کوئی بھی سردار کے لیے تیرا لالچ کا عنصر نکال، ہمہ وقت شکر پڑھ، کوشش کر اس معیار پہ پہنچ جس معیار پہ تیرا امام تجھے دیکھنا چاہتا ہے۔ کوئی بات نہیں، مومن موالی ناراض ہو جاتے ہیں، معاف کر، عقیدہ اپنا اپنے اندر سنبھال کے رکھ۔ کاظمی صاحب، عقیدہ نہیں جو زبان سے ظاہر ہو، عقیدہ کردار سے نظر آتا ہے۔ دیکھو نا، عرصہ دراز ہو گیا ہمیں علی والا علی والا علی والا اپنے آپ کو کہتے کہتے، کم از کم 1400 سال بعد ہمارا کردار اس کمال پہ پہنچتا، غیر دیکھ کے کہتا اگر یہ علی والا ہے تو اس کا علی کیسا ہوگا۔ ابھی ہم ایک دوسرے کے دستے گریبان ہیں، تو علی کو یوں مانتا ہے، میں علی کو یوں مانتا ہوں۔ علی
ہاں معمولی ہستی کا نام ہے. علی کو ماننے کے لیے اور علی کو دل میں بٹھانے کے لیے دل کے بت توڑنے پڑتے ہیں. یا علی مدد کہنا آسان ہے، یا علی مدد کی حقیقت سمجھنا بڑا مشکل ہے. یہ لفظ ہے شاہ جی، پہچان ہے ہماری، یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد. اس کی حقیقت دیکھ، مومن مومن کو کہتا ہے یا علی مدد. کوشش کر، صرف ایک پہچان بتا کے جا رہا ہوں، جس کو یا علی مدد کہنا اس کا گلہ نہ کرنا. ہوئے 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 ہوئے. جس کو یا علی مدد کہے اس کی غیبت نہ کرنا، جس کو یا علی مدد کہے اس کو گالی نہ دے. میں بسم اللہ کہہ رہا ہوں، مقصد سمجھ. علم کا مقصد، علم عباس تجھے وفادار بنانا چاہتا ہے. علم عباس کہتے ہیں مجھے دیکھ پھر حرام نہ دیکھ. حسین کا لنگر تجھے وفادار بنانا چاہتا ہے. کبھی غور تو کر، تیرے شکم میں عام لقمہ نہیں جاتا، لنگر حسین کا لقمہ جاتا ہے. تیرے شکم میں عام پانی نہیں جاتا، سبیل حسین کا قطرہ جاتا ہے. کوشش کر جس شکم میں اتنی اعلیٰ چیزیں جائیں وہاں حرام کا قطرہ نہ جائے. یہ تیرا معیار، اور انشاءاللہ اس معیار پہ ہم نے پہنچنا ہے. پہنچیں گے تو سردار خیر سے ہمارا ہی انتظار کر. بادشاہ آنے والے ہیں. تھوڑا اپنا مزاج بدلنا ہوگا. اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے مومنوں کو معاف کرنا ہوگا. یہ کوئی طریقہ کار نہیں، مرنے کے بعد جنازہ رکھا ہو، میت رکھی ہو، وارث کھڑا ہو کے کہتے ہیں اس کو معاف کر دو. یہ کون سی معافی ہے؟ معافی تو زندگی میں ہونی چاہیے. ابھی میرے سے پہلے محترم پڑھ رہے تھے واجب الاحترام قبر میں جناب فضا کے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے آئے. یہی پڑھ رہے تھے نا؟ تیرا میرا عقیدہ ہے نا مولا علی قبر میں آتے ہیں. جس کا عقیدہ نہیں وہ نہ بولے، جس کا عقیدہ ہے وہ تھوڑا ہاں تو کر دینا. ہے نا یا علی آتے ہیں. پوچھ قرآن سے مرتا کیا ہے، جسم، روح یا نفس؟ ایک عالم کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں میں، مرتا کیا ہے، جسم، نفس یا روح؟ فرمائیں گے یہاں سے لے کر آپ تک آخری بندے تک ہم سب یہی کہیں گے، مرتا نہ جسم ہے نہ روح، مرتا ہے نفس. کلو بے شاباش، سمجھ نہ دینا داد. علی ملتے ہیں جب نفس مرتا ہے. اوئے ہوئے 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 ہوئے. مرنے کے بعد علی کی زیارت کا مشتاق ہے، دنیا میں مر جانا. اوئے ہوئے. یہی اپنے آپ کو بدلنا. کوئی بات نہیں، تجھے کسی نے زیادتی کر کے غلط کہہ دیا، گندا کہہ دیا، معاف کر دے، کچھ نہیں ہوتا. کسی کے غلط کہنے سے، گندا کہنے سے تو غلط اور گندا ہو جاتا ہے. نہیں، مومن بن. مومن کا ذوق بہت وسیع ہے. کوئی بات نہیں، احترام کر. جتنا مومن کا احترام کرے گا اتنا تجھے مولا کا احترام سمجھ آئے گا. شدید زبردستی منوانے کا سلسلہ شروع ہو گیا. بھائی اسی طرح مانو علی کو، بس اسی طرح مانو. او بھائی تیرے مولا علی نے دو جملے کہنے اور میں بات کو سمیٹوں گا. تیرے بادشاہ نے واقعہ غدیر کے بعد عمار یاسر کو ایک پیغام دیا تھا جس کے ذریعے ہم تک پیغام پہنچا. عمار یاسر پیر شفقت شاہ جی متاہر لے کے، ڈنڈا لے کے مسجدوں میں گھس گھس کے کہتے تھے لوگوں کو علی کی ولایت یاد ہے. گجرات ہے نا، گجرات تو ڈنڈے کا مطلب جلدی سمجھ آئے گا. علی کی ولایت یاد ہے. بڑے بڑے ڈنڈے کو دیکھ کے کہتے تھے ہاں یاد ہے. پہنچے مسجد میں، پیر سجاد شاہ جی آگے بیٹھا ہے، کردار جس کا نام ہے ابو موسیٰ اشعری. کندھا ہلا کے نماز مکمل کی، کندھا ہلا کے پوچھتے ہیں علی کی ولایت یاد ہے؟ امامہ اوپر کر کے سر کھجانا شروع کرتا ہے. جو ہی سر کھجانا شروع کرتا ہے جناب عمار نے ڈنڈا نکالا. ڈنڈا نکالا، اتنے میں یا علی آ گئے. مولا فرماتے ہیں عمار یاسر، جو سب بڑا قیمتی جملہ، عمار یاسر کیوں مارتا ہے؟ مولا اس کو ولایت بھول گئی، مولا اس کو روٹی نہیں بھولی، مولا مسجد کا راستہ نہیں بھولا، مولا اس کو کپڑے پہننا نہیں بھولا، آپ کی ولایت بھول گئی. مولا فرماتے ہیں نہ مار. مولا اتنا بڑا اعلان بھول گیا؟ فرماتے ہیں نہ مار، اس نے دین لیا ہی اتنا ہے جس سے اس کی دنیا چل سکے. کوشش کر، بس کوشش کر، تم بھی اس معیار پہ پہنچ جس معیار پہ تیرا امام دیکھنا چاہتا ہے. کوشش کر، جو کوتاہیاں ہو گئی معافی مانگ. بڑے کریم ہیں اور بنا دیتے ہیں. کوشش کر،
مومن بن کے دکھا، متقی بن کے دکھا. امام المتقین کے متقی کا کچھ معیار ہے. پورا خطبہ ہے تیرے امیر المومنین کا متقی پہ. پوچھا تھا کسی نے، یا علی متقی کیسا ہوتا ہے جس کے آپ امام ہو؟ تیرے امام نے طویل خطبہ دیا. صرف ایک جملہ سن اور کوشش کر، داد نہ بھی دے کم از کم دل میں بٹھانا. تیرے معصوم فرماتے پیر شفقت کاظمی، متقی وہ ہے جو کسی کا عیب دیکھ کے پردہ رکھے. ہوئے 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 ہوئے. کوشش کر. یہ سب عارضی نظام ہے. باپ بیٹا بھائی دوست چاچے مامے نانے، یہ سانسوں کی ڈوری تک تعلق میں ہے. سانس ختم، اٹھاؤ میت، نہلاؤ میت، کفن پہناؤ میت، جنازہ پڑھو، قبر میں ڈالو میت. رشتہ ہی ختم. وہ فلاں تھا، وہ فلاں تھا، وہ فلاں تھا، رشتہ ختم. باپ بھی میت کہہ رہے، بیٹا بھی میت کہہ رہے، رشتہ ختم. کوشش کر جتنا ان رشتوں سے پیار کرتا ہے جنہوں نے ٹوٹ جانا ہے، اس سے تھوڑا سا کم اس رشتے سے بھی پیار کر جس نے نہیں ٹوٹنا. ہر چیز کا سودا ہو سکتا ہے، آل محمد سے سودا نہیں ہو سکتا. کوشش کر اس معیار پہ آ. رات کو بس ایک عمل سن، 2 جملے مسائل پر اجازت لوں گا. کوشش کر کسی پہ بھی اعتبار نہ کر. رات کو سونے سے پہلے باوضو ہو کے 2 رکعت ہدیہ امام زمانہ علیہ السلام پڑھ. پڑھنے کے بعد اپنے امام سے عرض کر، مولا میں اس معیار پہ نہیں پہنچا جس معیار پہ تو دیکھنا چاہتا ہے. مولا میں ابھی تک کچھ نہیں کر پایا، جو کچھ کیا میں نے اپنے لیے کیا، تیرے لیے میں نے کچھ نہیں کیا. مولا میں بہت کمزور ہوں، انا ضعیف ذلیل حقیر. مولا میرے پلے کچھ بھی نہیں، یہ میں ہیں اور کچھ بھی نہیں. نہ نمازیں ہیں، نہ عزاداریاں ہیں، نہ روزے ہیں، کچھ بھی نہیں، خالی ہوں. مولا احسان فرما، نگاہ کر کے بھر دے. مولا میں تو کہتا ہوں میں تیرا ہوں، میں تیرا ہوں، میں تیرے گھر کا ہوں، میں تیرا ہوں، میں تیرا ہوں. احسان فرما تو بھی کہے یہ میرا ہے. تیرے لیے ایک تحفہ لے کے آیا، اور بھی پڑھنے والے تشریف لائے، بس میں چھوڑ دیا. تیرے لیے ایک تحفہ. دعائیں تو پڑھتا ہے ماشاءاللہ، پڑھتا رہے. حدیث قصہ ہے، دعائیں کو میں ضرور پڑھ، مگر ان سب دعاؤں میں اہم دعا ہے دعائے عہد. بہت کم تلاوت کی جاتی ہے، جس کے بارے تیرے چھٹے بادشاہ فرماتے ہیں. آقا فرماتے ہیں جو دعا عہد پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا یا چلی گئی، میں وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوا میرا قائم قبر پہ آ کے اٹھائے گا. وہ ہم لے کے جائیں گے. لاہور والوں نے تیرے لیے تحفہ بھیجا ہے. گھروں میں وفاتی الجنان موجود ہے، اگر گھر میں مفاتی موجود ہے تو گھر سے پڑھ لینا، ورنہ یہ کیلنڈر دے کے جائیں گے. مجمع نہ توڑنا. پڑھنے والے تشریف فرما ہے. دعا عہد کی کوشش کر، تلاوت کر. صبح صبح اٹھ کے اپنے امام کو سلام کر، امام سے عہد کر، سلام کر. خوش نصیب ہے تو سلام کرے گا جن کی شریعت میں سلام کرنا سنت ہے، ان کی شریعت میں جواب دینا واجب ہے. اٹھ، کوشش کر، مومنوں کو معاف کر. کچھ نہیں ہوتا، چھوٹی چھوٹی باتیں ہو جاتی ہیں. ظرف دل بڑا کر. بادشاہ بڑے کریم ہے، سردار آنے والے ہیں. انشاءاللہ ہم سب مل کے بادشاہ کو لبیک کہتے ہوئے کعبے پہنچیں گے انشاءاللہ. میری دعا ہے کوئی مومن پیچھے نہ رہ جائے. اللہ کرے سب تیار ہو کے پہنچے، کوئی نہ رہ جائے، اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. دعا ہے تو لے لینا. 2 جملے مصائب، شاید اس سے بھی مختصر کروں. 2 دفعہ امیر المومنین کی شہزادیاں کوفے آئیں. میری مجبوری ہے پیر شفقت کاظمی، مجھے ڈر لگتا ہے غازی عباس علمدار سے. میں نے غازی کو صرف زبانی کلامی نہیں مانا، میں نے یہاں سے مانا ہے. پوری زندگی پیر شفقت کاظمی کوئی بڑے سے بڑا عالم دین مجھے ثابت کر دے غازی نے آقا زادی کے علاوہ کچھ کہا ہو. چیلنج کر رہا ہوں منبر پہ کھڑا ہو کے. جب بھی مخاطب ہوتے ہیں آقا زادی غلام حاضر، ڈر لگتا ہے. میری ماں کا نام پیر شفقت کاظمی مجھے پتا ہے کیا ہے، لیکن میرا ادب اجازت نہیں دیتا. میں ماں کو امی کہتا ہوں، اماں کہتا ہوں، ماں کہتا ہوں، حالانکہ مجھے پتا ہے میری ماں کا نام کیا ہے. امی، اماں، ماں.
جس کے ساتھ میرا رشتہ سانسوں کی ڈوری تک ہے اس کا لیے میرا اتنا احترام، جس کا رشتہ ہم ہمیشہ تک ہے ان کے لیے کوئی احترام نہیں۔ پیر شفقت کاظمی، یہاں بھی عورتیں دنیا سے جاتی ہوں گی، میرے ساتھ 2 عالم بیٹھے ہیں، گواہی دیں گے۔ مسجد میں اعلان کروانا ہو نا، مولوی صاحب اعلان کرتے ہیں، امام صاحب اعلان کر کے کہتے ہیں حضرات ایک ضروری اعلان سنو، فلانے کی بیٹی مر گئی، فلانے کی بہن مر گئی، فلانے کی ماں مر گئی۔ مولوی صاحب بھی جرت نہیں کرتے کسی مستور کا نام لے، ہم اپنوں کا اتنا احترام کرتے ہیں، علی کی بیٹیوں کا کوئی احترام نہیں، لگتی جو کسی کی کچھ نہیں۔ یہ بڑا دکھ ہو رہا تھا، افسوس ہو رہا تھا، میرے سے پہلے پڑھ رہے تھے، نہیں یار ادب ہے تو سب کچھ ہے، ادب نہیں تو کچھ بھی نہیں، باقی آپ کا مقدر، آپ کا نصیب۔ میری بات کو جس انداز سے آپ لو، آج بھی یہاں چوک میں کھڑا ہو کر کسی کی ماں بہن بیٹی کا کوئی نام لے، یہاں گجرات میں گولی مار دے۔ اپنوں کا اتنا احترام ہے، محمد کی بیٹیوں کا، درود والے گھر کا کوئی احترام۔ 2 دفعہ شہزادیاں بس کوفہ تشریف لے کے گئی۔ پہلی دفعہ امیر المومنین خود اپنی زندگی میں اپنے پاک حسن کو فرماتے ہیں میری بیٹیاں میری زندگی میں کوفے آئیں، پوچھو آنا چاہے تو۔ شہزادیوں نے ہاں کی، ہم ضرور جائیں گے۔ سرکار نے کچھ قانون اصول وضع فرمائے، فرمان صادر فرمائے۔ سرکار فرماتے کوشش کرنا میرے بیٹو، میری بیٹیوں کا سفر رات کو کرانا، دن کو نہیں۔ کوشش کرنا جہاں میری شہزادیوں کے محمل ہوں، کافی پیچھے گھوڑا سوار، کافی آگے گھوڑا سوار، تاکہ کوئی تیز آتا ہوا جلدی نہ آ جائے، کوئی آگے سے آتا ہوا جلدی نہ آ جائے۔ وہ آ رہی ہیں کوفے جو نانے کی مدار پہ بھی رات کو جاتی ہے۔ ہو گیا سفر شروع، ایک جملہ کہہ کے کوفے کا ایک منظر دکھا کے اجازت ہے۔ پورے سفر میں حسنین کریمین نورین نیرین، کہیں نہ کہیں شہزادے آرام پسند فرماتے رہے۔ صاحبان مقتل لکھتے ہیں پورے سفر میں کسی نے آرام نہیں کیا تو وہ غازی عباس تھا۔ کبھی گھوڑا دوڑا کے آگے تشریف لے جاتے، کبھی گھوڑا دوڑا کے پیچھے تشریف لے جاتے، کبھی گھوڑا دوڑا کے دائیں کبھی بائیں، کبھی کبھی آ کے محمل کے قریب آواز دے کے کہتے آقا زادی تھک تو نہیں گئی؟ پہنچ گئے کوفے۔ امیر المومنین کا فرمان کہ جب ہم آئیں پھر داخل ہوں گے، آپ قافلہ باہر رکھیے۔ یا علی تشریف لے کے آئے، بیٹی کے محمل کا پردہ ہٹایا، آواز دے کے کہتے میری شرم و حیا والی تھک تو نہیں گئے؟ رو کے کہتے بابا جان سفر تو بڑا طویل تھا، آپ کی زیارت کر کے ساری تھکاوٹ دور ہو گئی، آؤ ہم خود کوفہ دکھانا چاہتے ہیں۔ امیر المومنین شہزادیوں کو لے کے چلے۔ سرکار نے ایک ایک گلی، ایک ایک چوک، ایک ایک بازار کا تعارف کرایا۔ فرماتے ہیں یہ فلاں گلی، یہ فلاں موڑ، یہ فلاں چوک، یہ فلاں بازار۔ شہزادی آواز دے کے کہتے بابا ایسی باتیں تو بیٹوں کو بتائی جاتی ہیں، آپ ہمیں بتا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی وقت ایسا آ جائے بابا میرا حسن تو ہوگا نا؟ فرماتے ہیں حسن نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے حسن بھی نہ ہو، حسین بھی نہ ہو، اچھا بابا میرا غازی تو ہوگا نا؟ آواز دے کے کہ یا علی فرماتے ہو سکتا ہے غازی بھی نہ ہو۔ آواز دے کے فرماتی ہیں واہ حجابا، شہزادی کونین کا قافلہ امیر المومنین لے کے چلے۔ کوفہ کی عورتوں نے ٹوکریوں میں پھول رکھے، پھول رکھ کے بیٹھی ہیں۔ امیر المومنین کوفے کی عورتوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کوفے والیوں غور سے دیکھو، یہ ہے میری شہزادیاں، کوشش کرنا اگر دوبارہ آئیں پھول برسانا، پتھر نہ مارنا۔ سیالہ والذین ظلموا ایمن کالم